السلام علیکم۔ آج میں آپ سے بہت بڑا مسئلہ ڈسکس کرنے والا ہوں۔ آج کل آپ نے دیکھا وہ نوٹ کیا ہوگا کہ دل کے امراض بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، یہاں تک کہ نوجوان بھی اچانک دل کے دوروں سے فوت ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ پیچیدہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جب بھی مریض چیک اپ کروانے جاتا ہے تو جتنے بھی کارڈیک فیلیور کے یا ہارٹ اٹیک کی یا کنجسٹو ہارٹ فیلیور کے جتنے بھی مریض آج کل کلینکس آتے ہیں، یقین جانیے سب کا روٹ کاز ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے انفلیمیشن۔ انفلیمیشن میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں، بار بار میں کہتے رہتا ہوں نمک کے فائدوں کے بارے میں، اور بار بار میں ویڈیوز بنا چکا ہوں کوکنگ آئل کے بارے میں، خاص کر کینولا آئل کے بارے میں، پروسیسڈ آئلز کے بارے میں۔ ان سے جسم میں انفلیمیشنز پیدا ہوتی ہیں، پروسیسڈ آئل سے سیلولر لیول پہ انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے، سیلز کے اندر رسٹنگ ہو جاتی ہے۔ یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں۔ مریضوں کو کوئی تکلیف دل کی نہیں ہوتی، کوئی سانس کی تکلیف نہیں ہوتی، اچانک سے گر جاتے ہیں اور کارڈیک فیلور فوت ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی کوکنگ آئلز ہیں ان میں سے اسپیشلی میں بازار میں جو کوکنگ آئلز ہیں، پروسیسڈ آئلز کی میں بات کر رہا ہوں، نیچرل آئلز کی بالکل نہیں۔ ان میں سے کینولا سب سے زیادہ خطرناک ہے، جس میں 70% لینک ایسڈ ہوتا ہے، اور یہ سب سے بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہے آکسیڈیشن کی اور جسم میں انفلیمیشن کی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر گھر میں کوکنگ آئل، کینولا آئل یا پروسیسڈ آئل استعمال ہو رہا ہے۔ نتیجہ دل کے امراض، سٹروک، فالج، لیور فیلور، کڈنی فیلور اور الزائمرز، پارکنسنز وغیرہ وغیرہ، یہ آج کل تقریباً عام سی بات ہے۔ یہ تمام امراض آج کل تقریباً عام سی بات ہے، اور الزائمر اور پارکنسنز جو کہ پہلے بوڑھوں کے امراض سمجھے جاتے تھے، وہ اب جوانوں میں بھی بلکہ نوجوانوں میں بھی عام ہونے لگے ہیں۔ ان کی ایلوپیتھک ریسرچ ان کی وجہ کلوٹس بتاتے ہیں، لیکن کلوٹس خود بخود نہیں بنتے۔ کولیسٹرول کو ذمہ وار ٹھہراتے ہیں، کولیسٹرول بھی ذمہ وار نہیں ہے میرے تحقیق کے مطابق۔ کولیسٹرول بذات خود کوئی بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ کولیسٹرول جب یا لو ڈینسٹی لیپوپروٹینز یہ جب رگوں میں گردش کرتے ہیں، جب تک رگیں کھلی ہیں، نارمل ہیں، اپنے نارمل گیج کے مطابق ہیں، کولیسٹرول حرکت کرتے رہتا ہے۔ لیکن جب ان میں کہیں پہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے، رگ تنگ ہو جاتی ہے، وہاں پہ سیڈیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے، کولیسٹرول وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب جمع ہوتے ہیں تو پھر قدرتی بات ہے ان میں مالیکیول بانڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک بڑے لوتھڑے کی شکل یا بڑے یا لمبے لوتھڑے کی شکل، کلوٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے میں ایلوپیتھ کلوٹ کو، کولیسٹرول کو ذمہ وار ٹھہرا رہے ہیں، لیکن اصل مجرم جو ہے وہ انفلیمیشن ہے۔ انفلیمیشن کی وجہ میں بتا چکا ہوں، وہ پروسیسڈ آئلز ہیں۔ ان گندی رگوں کو، گندے ویسلز کو صاف کرنے کے لیے میں آپ کو بہت آسان اور سادہ گھریلو طریقے بتاتا ہوں۔ چھوٹا سا جنجر کا ٹکڑا لیں، ادرک کا ٹکڑا لیں، اور 1-2 انچ کا 4 سے 6 عدد 7 عدد لہسن کے ٹکڑے لیں۔ اگر دیسی لہسن ہے تو 3-4 بھی کافی ہیں، اگر فارمی لہسن ہے، موٹا والا بڑا والا، تو 8-9 اس کے کلوز لیں۔ لونگ کے 4-5 دانے لیں، اور است خدوس 1 چمچ، چھوٹا چمچ کافی ہوگا، اور ایک عدد لیمو۔ یہ آپ کا ایک فارمولہ ہو گیا سارا۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ پانی ابلنے کے لیے رکھیں، است خدوس اس میں شامل کر لیں، اور ادرک، لہسن اور کلووز، اس کے لونگ کے پیسٹ بنا لیں، لنگڑی میں یا گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں، اس کا پیسٹ بنا لیں۔ جب پانی ابلنے لگے تو اس میں یہ تمام پیسٹ ڈال کے ڈھکن بند کر کے فوراً آگ بجھا دیں، اور اس کو مکمل ٹھنڈا ہونے دیں، بند ڈھکن پر مکمل ٹھنڈا ہونے دیں، روم ٹیمپریچر۔ جب مکمل ٹھنڈا ہو جائے، مٹھاس کے لیے آپ اس میں کھجور یا شہد یا گول شکر بھی ڈال سکتے ہیں، چینی بالکل نہیں ڈالنی، اور مٹھاس نہیں ڈالنا تو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اس میں جو لیمو آپ کے پاس ابھی تک بچا ہوا ہے، اس لیمو کو اگر آپ چھلکے سمیت کرش کر کے اس میں ڈال لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر چھلکے سے تھوڑا سا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو کڑواہٹ اچھی نہیں لگتی تو لیمو کا رس نکال کے وہ آپ ڈال دیں، پلپ سمیت ڈال دیں۔
اس کو حل کریں، اور 2-3 دن تک یہ خراب نہیں ہوتا، لیکن زیادہ عرصے تک کے لیے اگر آپ نے اس کو محفوظ کرنا ہے تو اس میں ایک قطرہ کوئی بھی آئل ڈال دیں، خراب نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ فریزر میں رکھیں، روزانہ اس سے تقریباً آدھا کپ پیا کریں۔ یہ آپ کے پاس 1 لیٹر پانی تھا، 1 لیٹر 1 جگ شربت آپ کے پاس بن چکا ہے، روزانہ آدھا کپ پیا کریں، صبح اور شام 2 ٹائم۔ اور جیسے حدیث شریف ہے کا مفہوم ہے کہ ایسے دوائی نہار منہ لینی چاہیے، تو نہار منہ لیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ملے۔ نہار منہ مطلب کھانے سے، ناشتے سے گھنٹہ 2-1.5 گھنٹہ پہلے، کم از کم 40 منٹ پہلے۔ دوسرا طریقہ میں بتاتا ہوں، فینوگریک، جس کو اردو میں السی کہتے ہیں۔ السی کے بیج لیں، اندازے کے مطابق چھوٹا چمچ، 1 چمچ، 1.5 چمچ، 2 چمچ بھی لے سکتے ہیں، زیادہ بہت زیادہ بھی نہیں۔ گرم پانی میں اس کو رات کو بھگو کے ڈھکن بند کر کے اس کو رکھ دیں، فریج میں نہیں رکھنا، روم ٹیمپریچر پہ یا کچن میں رکھ دیں۔ صبح اٹھ کے اسے نہار منہ پی لیں۔ سیڈز اگر آپ چیو کرنا چاہیں، چبانا چاہیں تو کوئی بات نہیں، تھوڑے سے کڑوے ہوتے ہیں۔ یہ بہترین صفائی کے لیے بہترین ایجنٹ ہے، رگوں کو، آپ کے ویسلز کو صاف کر دیتا ہے، کولیسٹرول کو نارمل کر دیتا ہے، بلڈ شوگر کو نارمل رکھتا ہے، ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے، مردانہ زنانہ دونوں کو، لہٰذا پیریڈز اس سے نارمل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی مرد کو سپرم کمی یا سپرمز کی سیلز کی کمی ہو تو اس سے نارمل ہو جاتی ہے، سپرم سیلز سے مضبوط ہو جاتے ہیں، تگڑے ہو جاتے ہیں، موٹیلیٹی ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اس سے چونکہ جوڑوں میں درد کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ اس میں بہت زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، کسی حد تک اس میں وٹامن ڈی بھی ہے۔ کیلشیم کی 2-3 قسمیں ہیں اس میں، فاسفیٹ، آکزیلیٹ اور کاربونیٹ۔ اس لیے یہ جوڑوں کو، لیگمنٹس کو بہت زیادہ مضبوط رکھتا ہے، پٹھوں کو بہت مضبوط رکھتا ہے، بہترین چیز ہے، میرا مشورہ استعمال کیا کریں۔ تیسرا طریقہ ہے ہلدی۔ ہلدی، گرم دودھ میں ہلدی 1 چمچ، چھوٹا چمچ ڈالیں، مکس کریں۔ گھر کی پیسی ہلدی ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ بازار سے بھی لے سکتے ہیں۔ اور جب یہ حل ہو جائے، اس میں چٹکی بھر کالی مرچ، تازہ کٹی ہوئی کالی مرچ ملا کے، مٹھاس کے لیے اس میں گڑ، شکر، کھجور جو مرضی ڈالیں، چینی نہیں ڈالنی۔ یہ کوشش کیا کریں دن کو 2 دفعہ پیا کریں، کھانے کے گھنٹہ بعد یا کھانے سے گھنٹہ پہلے، 2 ٹائم۔ قدرتی دودھ میں پینا ہے، اور ایک بات یاد رکھنی ہے، بھینس کی دودھ میں بالکل نہیں پینا، گائے، بکری، جو بھی ہو، خیر ہے۔ چوتھا طریقہ بتاتا ہوں، بیٹ روٹ، سرخ چکندر بھی جس کو کہتے ہیں، اس کا جوس اگر آپ کچا پی سکتے ہیں تو بھی بہت بہتر بات ہے، اگر اس کو کچا آپ کھا سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ابال کے سیلڈ میں مکس کر کے بھی کھا سکتے ہیں۔ اسی بیٹ روٹ کو اروی کی طرح یا آلو کی طرح چھوٹا چھوٹا کاٹ کے سالن میں پکا لیں۔ سالن اس کا تھوڑا ریڈ کلر کا آتا ہے، برا نہیں لگتا، لیکن ذائقے میں بہت مزیدار لگتا ہے، اور بہترین چیز ہے۔ بیٹ روٹ آپ کے رگوں کو بہترین صفائی کرتا ہے، بہترین کلیننگ ایجنٹ ہے، جسم کے کونے کونے سے گہرائی سے ٹاکسینز نکال دیتا ہے، لیور کی صفائی کرتا ہے، ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور گردوں کو بہت طاقت دیتا ہے، جس کی وجہ سے خون بہت زیادہ بنتا ہے۔ ڈاکٹر خواتین و حضرات کے لیے میں نے نیچے لنکس دیے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے پلیز دیکھیں، وہاں سے اپنے مطلوبہ مرض کے لیے یا کولیسٹرول سے متعلق جو بھی امراض ہوں، یا دل یا ویسلز کے متعلق جو بھی امراض ہوں، وہاں سے لنک کاپی پیسٹ کریں یا کلک کریں، اور اپنے مریضوں کے لیے کمبینیشن بنا کر دیا کریں۔ اگر آپ ایکسپیریمنٹ کریں، سنگل ریمیڈی دیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو برائے مہربانی ٹریٹمنٹ کے لیے کمبینیشن دینی چاہیے۔ اور ڈاکٹر خواتین و حضرات کے لیے میں یہ کہوں کہ ایلوپیتھی میں اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ ایسی ادویات ایڈوائز کی جاتی ہیں جو روگوں کو کھولتی ہیں، لیکن رگوں میں موجود کلاٹس کو، یا رگوں میں موجود جو زنگ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو کاز آف کلاٹس کو، جو انفلیمیشن ہے، اس کو نہیں نکالتی۔ انفلیمیشن اپنی جگہ پہ ہے، بس زبردستی رگوں کو کھول دیتی ہے، عارضی طور پر خون کی بحالی شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ ادویات، یہ ایلوپیتھک ادویات تمام عمر لینی پڑتی ہیں، زندگی بھر لینی پڑتی ہیں، اور ان کے ظاہر سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، گردوں پر بھی، لیور پر بھی، آنکھوں پر بھی، اور دماغ پر بھی۔ اور میں ان ادویات کو، ایلوپیتھک ادویات کو بالکل ایڈوائز نہیں کرتا، نہ ہی ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایلوپیتھی میں جتنے بھی کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے، یا ویسلز کو کھولنے کے لیے جتنی بھی ادویات ہیں، وہ کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں۔ کولیسٹرول 200 سے اگر کم ہو تو میں بالکل بھی اس پہ راضی نہیں ہوں۔ اصل میں ہمارا دماغ جو ہے، انسانی دماغ،
یہ ہمارے جسم کا 80% کولیسٹرول اکیلا دماغ استعمال کرتا ہے. اب ہمارے دماغ کو بہت زیادہ کولیسٹرول کی ضرورت ہوتی ہے. بصورت دیگر اگر کولیسٹرول کم کیا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب مریضوں کو ایڈوائز کی جاتی ہیں دل کی ادویات یا کولیسٹرول یا بلڈ پریشر کی ادویات، بہت جلد 2-3 مہینے 6 مہینے کے بعد ان کو اس کے یادداشت کی کمی کی شکایت شروع ہو جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ پاؤں کامنے لگتے ہیں اور بہت جلد ان کو 1.5 سال بعد ان کو الزائمر یا پارکنسنز یا ڈیمنشیا یا تینوں ہی ہو جاتے ہیں، اور مریض زندہ ہو کے بھی زندہ لاش ہی رہ جاتا ہے. ہومیوپیتھی میں اس کے بہت ساری ادویات ہیں، بہت بہترین کمبینیشن بنائی جا سکتی ہیں. نیچے لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں میں نے آپ کو لنکس دی ہیں، کاپی پیسٹ کریں یا وہیں سے کلک کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے مریضوں کو ڈائٹ بھی ساتھ بتا دیا کریں. صرف یہ نہیں بتانا کہ آئل میں بنا کے کھائیں، آئل کا نام بھی لے کے بتا دیا کریں. ان کو یہ بتائیں کہ بازار سے کوئی بھی آئل نہیں لینا، نیچرل آئل استعمال کریں، کولو والا تیل یا دیسی گھی وغیرہ، اولیو آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں. پروسیسڈ آئل سے ان کو سختی سے منع کریں. چینی سے اپنے مریضوں کو لازمی منع کریں. چینی اس تمام پروسیس میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اس پہ میں ایک اور ویڈیو بنا چکا ہوں، وہاں سے جا کے دیکھ لیں. تھینک یو، اپنا خیال رکھیے.